اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اس وقت جو ٹوٹل ٹائم کنزیوم ہوا ہے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل ڈیز کنزیوم 7 دن اور ٹوٹل ٹائم جو ہے نا 39 آورز 12 منٹس۔ ٹوٹل ممبرس جو تقریر کر چکے ہیں وہ 136 ہے۔ گورنمنٹ سائڈ 69 اور اپوزیشن سائڈ 67۔ گورنمنٹ سائڈ کی جو ٹائم اپنا کنزیوم کیا ہے وہ 18 گھنٹے 19 منٹ، جبکہ اپوزیشن نے 20 گھنٹے مطلب 21 گھنٹے کیے ہیں، جو کہ اپنے سے کم از کم ان کا 18 گھنٹے بنتے تھے۔ یہ اس کو ہم نے زیادہ موقع دیا ہے، تو 40 آورز کا تھا۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو پارٹیز کے حوالے سے ہیں تو اس میں جو اپنا ٹائم ایکسیڈ کر گئے ہیں، پی ایم ایل این جو ہے نا اس کے پاس 51 منٹس باقی ہیں، جبکہ پی 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 نے 1 گھنٹہ 58 منٹ اضافی لگائے ہیں۔ ایم ایم اے نے 42 منٹ اضافی لیے، اے این پی کا تو 14 منٹ زیادہ لیے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ نے 27 منٹ، مطلب یہ لوگ جو ہے انہوں نے بھی اپنے ٹائم سے 27 منٹ زیادہ لیے ہیں۔ تو بہرحال آج کا دن ہمارے پاس، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ بجٹ کے حوالے سے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سر، میں صرف 1 منٹ لوں گا، 1.5 منٹ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا جناب اسپیکر صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ آپ بیماری سے آپ اٹھے لیکن آپ گھر پہ نہیں بیٹھے اور آپ ادھر آئے، آپ نے اپنی جان بھی رسک میں ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم آپ کا پورا ایوان شکر گزار ہے۔ ساتھ میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مشتاق صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کے ٹیم ممبرز بیٹھے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب اور خاص کر ہمارے امجد صاحب جو بیٹھے رہے۔ تو آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کو چلایا ہے، خاص کر ڈے بیفور یسٹرڈے جناب اسپیکر صاحب 12 بجے ہم نے دوپہر کو شروع کیا، رات 11 بجے ختم ہوا، تو پورا ایوان اس بات پہ آئی ایم ویری ہیپی کہ بہت سے لوگوں کو گفتگو کا موقع ملا۔ دوسرا، جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ایک غلام رسول ہیں اور مجھے فخر ہے کہ آپ کی سرکردگی میں ہم اس ایوان کو چلا رہے ہیں۔ ڈے بیفور یسٹرڈے اس ایوان کو اللہ نے بہت بڑی عزت دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ایک جوائنٹ ریزولوشن یہاں سے پاس ہوئی اور مسلم لیگ کے ہمارے دوست نے ریکمینڈ کیا، اس کو پھر میں نے یہاں پیش کر دیا، اور نبی آخر الزمان جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے درسی کتب میں تو اس ایوان سے قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ان کے نام کے بعد خاتم النبیین لکھا جائے۔ میری آپ سے جناب اسپیکر صاحب درخواست ہے کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جو تاریخی ریزولوشن ہے، اس حوالے سے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ایک آئین میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایک اور کارنامہ ہے اس ایوان کا۔ میری سر درخواست ہے جناب اسپیکر صاحب کہ آپ کے گڈ آفیسز سے، کیونکہ اس وقت آپ کا اسپیکر آفس نیشنل اسمبلی آف پاکستان ایک بہت بڑا آفس ہے، یہاں سے اس ریزولوشن کی کاپی اور اس کی ڈائریکشن اگر فیڈرل ایجوکیشن منسٹر، فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن، تمام صوبائی چیف منسٹرز، تمام صوبائی چیف سیکرٹریز، پلس تمام صوبائی ایجوکیشن منسٹرز، پلس تمام جتنے بھی فیڈرل بورڈز ہیں، صوبائی بورڈز ہیں ایجوکیشن کے، ہمارے بچوں کے میٹرک والے اور ہائر سیکنڈری، پلس جتنے پاکستان کی یونیورسٹیز کے وی سیز ہیں، ان صاحبان کو اگر ڈائریکشن چلی جائے کہ یہ جو اس ایوان کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے، یہ جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، تو اب اس پہ وہ عمل کریں، اور جتنی بھی ان کی درسی کتب اب آئندہ سے وہ چھاپی جائیں تو اس میں یہ ترمیم ساتھ ساتھ کر دی جائے، تو اس پہ پورا ملک اور پورا ایوان جناب اسپیکر صاحب بالکل میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے متفقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس کی ہے، یہ ہمارا ایمان کی علامت ہے۔ میں یہ بالکل اپنے سیکریٹریٹ کو یہ انسٹرکشن دیتا ہوں کہ وہ امیڈیٹلی جو تمام کنسرن اتھارٹیز ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں یا صوبائی حکومت کے ہیں یا جو کریکولم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو کیونکہ کریکولم میں یہ اس نے وہ نا، ان سب کو جو ہے نا آپ یہ مطلب امیڈیٹلی اس کو بھیج دیں اور اس سے باقاعدہ سے ان سے رپورٹ بھی لیں کہ اس کے اوپر کیا عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یہ لیو اپلیکیشن ہے، لیو اپلیکیشن، ہاں جی آج ہی بھیج دیں۔ نہیں، لیو اپلیکیشن ابھی ہے کیا؟ لیو اپلیکیشن کدھر ہے؟ لیو اپلیکیشن، ہاں
مسٹر عارفین خان, چودھری افتخار نذیر, مسٹر وحید عالم خان, چودھری ریاض الحق, مسٹر فہیم خان, مسٹر صلاح الدین ایوبی, مسٹر اسبت اللہ, مسٹر محمد اسلم بھوٹانی, چودھری فقیر احمد, جام عبد الکریم بجار, چودھری محمود بشیر ورک, مس شاندانہ گلزار ہے ریکویسٹڈ فار دا گرانٹ آف لیو. از لیو گرانٹیڈ؟ گرانٹیڈ. جی مرتضیٰ باز صاحب, بجٹ پہ آغاز کرے بعد. جی بہت شکریہ جی اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے اسپیکر صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے اس بجٹ میں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جس انداز سے موجودہ حالات میں بجٹ اجلاس کو چلایا, اور اپنے سیکریٹریٹ کے تمام سٹاف کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان حالات میں یہ بڑا مشکل تھا, گو کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن نے زبردست تعاون کیا, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ آپ کا انیشیٹو تھا جس میں ساری اپوزیشن نے مل کے یہ قوم کو بھی پیغام دیا کہ آج آپ کی سیاست قیادت اس مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جناب اسپیکر, میں بجٹ سے آنے سے پہلے جو کل بات ہوئی اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی وپ ہوں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کل کی کہ اس اسمبلی کا جو ماحول ہے اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے, اور میری آپ کی وساطت سے حکومت کے اپنے دوستوں سے اور اپوزیشن کی طرف سے میں خود یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کا ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ قوم جب دیکھے تو اپنے نمائندوں پہ فخر کرے. یہاں سے جو میسج اسپیکر صاحب جاتا ہے وہ پوری قوم کی قیادت کی اہلیت کی, ان کی ذہنیت کی اور قومی مفاد کے حوالے سے جو ان کی صلاحیت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل آپ نے سٹیپ لیا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب, یہاں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے, میں تنقیدی بات نہیں کرتا, کہ حکومتی جو وزراء صاحبان ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو آپ سے میری گزارش, میں اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, سمپل اتنا کہنا چاہتا ہوں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے ویڈیوز منگوائی ہیں, میں بالکل ایکشن لوں گا. مجھے دو لوگوں کے آئے ہیں, ایک گورنمنٹ سائڈ کے اور اپوزیشن کی ہے, میں اس کے مطابق جو ہے نا لوں گا. لائٹر نوٹ پہ اگر میری ویڈیو بھی آپ شامل کر لیں جو عمر ایوب صاحب نے میرے والے سے, ابھی وہ چھوڑو, ابھی یہ والا سر, ایک وزیر نے تیسری دفعہ میں ممبر ہوں, مجھ پہ الزام لگایا اور ہائی کورٹ اسلام آباد کا ذکر کیا ہے. میرا پریویلیج موشن جو ہے وہ آپ کے پاس پینڈنگ ہے 7 ماہ سے. اسپیکر صاحب, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہم آپ سے انصاف مانگتے ہیں, حکومت سے کوئی انصاف ہمیں توقع نہیں ہے, نہ ہم مانتے ہیں. تو میں بجٹ پہ آتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی, اگر ایک وزیر یہاں کھڑا ہو کے الزام لگاتا ہے تو میں آپ اس کسٹوڈین اس ہاؤس کے, آج تک ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اسپیکر صاحب, اور میری آپ سے گزارش ہوگی اس ایوان کی تاریخی جو ٹریڈیشنز ہیں, جو روایات ہیں, ان کو قائم کرنا آپ کی ذمہ داری, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ایوان کا جو حلف ہم نے اس ایوان میں بحیثیت ممبر قوم نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا, اس حوالے سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اس کے تقدس کے لیے آپ کا انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے. یہی جذبہ حکومت کا ہونا چاہیے. تو میں آگے بجٹ پہ آتا ہوں. جناب اسپیکر, بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے فائننس کمیٹی کے ایک ممبر تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہم سے ان پٹ نہیں لی پارٹی کی طرف سے, کیونکہ سٹینڈنگ کمیٹی جو فائننس کی ہے وہ بجٹ کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتی ہے, اور جب ہم حکومت ہماری تھی تو یہاں چیخ کے کلمے پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے کہا جاتا تھا کہ اس پارلیمنٹ سے جب بجٹ بنایا جائے تو تجاویز لی جائیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جناب اسپیکر, آیا میرے ممبر نے مجھے صحیح انفارمیشن دی, لیکن میں نے تصدیق کی کہ سٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی آن فائننس جو ہے اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کسی حوالے سے بھی ان پٹ اس پارلیمنٹ کی اس بجٹ میں نہیں. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے جناب اسپیکر صاحب, اور میری آپ سے گزارش ہے اس پہ نوٹس لیں آپ. ہمیں پتہ ہے جب پیپلز پارٹی کے دور میں حفیظ شیخ صاحب کو فائننس منسٹر بنایا گیا تو اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو قائد ایوان ہیں ان کے کیا ریمارکس تھے, انہوں نے اس وقت کن خیالات کا اظہار کیا تھا اور کیا الزامات لگائے تھے. ہم ان باتوں میں نہیں جاتے, میں مختصر بات بجٹ پہ کروں گا, پھر تھوڑی سی جو خیبر پختونخوا کی حالت ہے اور فاٹا کی اس پہ بات کر کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو موقع نہ دوں. اسپیکر صاحب, میرا اور آپ کا ایک صوبے سے تعلق ہے. پچھلے بجٹ میں جن دعووں کا اس حکومت نے
اس ایوان میں کھڑے ہو کے اظہار کیا تھا، پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس ملک میں تبدیلی آ چکی ہے۔ 2 منی بلز کے بعد جو بجٹ پیش کیا گیا تھا، میں صرف 2 سوال آپ کی وسعت سے حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فاٹا کے حوالے سے اور جتنی سکیمیں انہوں نے بجٹ میں رکھی تھیں۔ میرا اس ایوان پہ سوال ہے، جب وائنڈ اپ کریں فائنانس منسٹر یا مشیر صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ، تو اس کا ضرور جواب دے کہ جو سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا، تکمیل پاکستان ہم نے کی تھی، میرے قائد نواز شریف نے کی تھی، جب فاٹا کو آئینی طور پہ انضمام ہوا فاٹا کا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، جو ہماری کمٹمنٹ تھی پوری پاکستانی لیڈرشپ کی فاٹا کے عوام کے ساتھ، جو فنڈز ری ایبلیٹیشن کے لیے یہاں فاٹا کے ممبرز بیٹھے ہیں۔ میں فاٹا کی بات اس لیے کر رہا ہوں شروع اپنے بجٹ سپیچ سے جناب اسپیکر، کہ اس قوم کے لیے ان لوگوں نے اپنے خون اور اپنے جان کی قربانیاں دی، اور آج اس لیے ہم امن کا سانس اس ملک کے اندر لے رہے ہیں۔ تو جو ایلوکیشنز لی گئی تھیں، جو یہاں دعویٰ کیا گیا تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں 50% بھی وہ پیسہ خرچ نہیں ہوا جن لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے اس ملک کو امن دیا جناب مسلم لیگ کے دور میں۔ اور جو ری ایبلیٹیشن کے لیے ایلوکیشنز تھی، یہاں فاٹا کے ممبرز بیٹھے ہیں، پوچھ لیں فاٹا کے ممبرز سے، کیا 1 روپے کی ایلوکیشن کے حوالے سے کوئی ان پٹ ان منتخب نمائندوں سے لیا گیا؟ اسپیکر صاحب، یہ بہت بڑی زیادتی، احساس محرومی ان علاقوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اب تکمیل پاکستان ہو چکی ہے، انضمام ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھر بار 24 گھنٹے کے اندر چھوڑے، 24 گھنٹے کے اندر چھوڑے، اور آج 7 سال ہونے کو ہیں، ری ایبلیٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہو سکا۔ میں فاٹا کے ممبروں کو کہوں گا کہ اس ایشو پہ یہاں پہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور بات کریں۔ جناب، جتنے بھی اہداف رکھے گئے تھے ان کو یہ حکومت پورا کرنے میں ناکام ہوئی۔ یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جس پرسنٹیج سے مہنگائی ہوئی ہے۔ یہ مجھے ذرا جب وائنڈ اپ سپیچ ہو تو اپنے فائنانس کا جو نمائندہ ہوگا یہاں، کیونکہ جو پچھلی دفعہ بجٹ پیش جس جذبے سے کی تھی، اس دفعہ جب وزیر موصوف نے کی ہے تو صاف ان کے چہرے پہ ہمیں مایوسی نظر آ رہی تھی جناب اسپیکر۔ تو میں کہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں، یہ پہلی حکومت ہے جس کے بجٹ میں جو فوڈ انفلیشن اور جو مہنگائی ہوئی ہے، ایک شخص کی اگر آمدنی 30,000 روپے تھی تو جناب اسپیکر ریلیف دینے کے بجائے آج اس شخص کی جیب میں 17,000 روپے ہیں، اگر اس کی 30,000 روپے انکم ہے۔ موجودہ معاشی پالیسیوں اور اس بجٹ کے بعد اگر اس شخص کی 30,000 روپے تنخواہ ہے یا آمدن 30,000 روپے ہے، انفلیشن اور مہنگائی اور جو معاشی بحران کا یہ ملک شامل ہے، بجائے ریلیف دینے کے بجائے اس کو سبسڈی دینے کے جناب اسپیکر 13,000 روپے اس کے مزید کم ہو گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار میں جواب دیا جائے، اور جس طرح سے انفلیشن ہوئی ہے اس حساب سے اگر سرکاری ملازمین کو ان کی تنخواہوں پہ اگر ان کی تنخواہوں پہ اس حساب سے بھی اگر ان کا اضافہ کیا جاتا تو وہ اضافہ 23% جناب اسپیکر بنتا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ وزراء صاحبان نے بڑے دعوے کیے کہ پاکستان ترقی کی راہ میں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے رکاوٹ نہ ہوتا تو آج یہ سے وہ ہو جاتا۔ آج کل کے جو اعداد و شمار ہیں بڑے ہی تشویشناک ہیں جناب۔ کل 105 لوگوں کی اموات ہوئی اس وبا کی وجہ سے، 105 لوگوں کی۔ کل 3946 لوگ جو ہیں وہ ان کے ٹیسٹ مثبت، کل ایک دن 24 گھنٹے کے اندر کے اعداد و شمار ہیں، یہ وہ ہے جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے جناب اسپیکر۔ 1,85,000 لوگوں کو اور مثبت ریزلٹس آ چکے ہیں، اور آج اسلام آباد کے ایک ہفتہ پہلے اور 3 دن پہلے یہاں راجہ پرویز ارشد صاحب نے بات کی تھی، اسلام آباد کیپٹل میں حکومت پاکستان کے سارے وسائل لگا کے یہ حکومت اور ان کی ٹیم ناکام ہو چکی ہے جناب اسپیکر۔ ایک بیڈ ہمارے ایک مریض کو نہیں مل سکا، نہ پرائیویٹ اسپتالوں میں اور نہ سرکاری اسپتالوں میں، یہ کارکردگی ہے اس حکومت کی۔
اور اب تو وزراء بھی بات کر رہے ہیں جناب, حکومتی اتحادی بھی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آج تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جب مینگل صاحب نے بات کی تھی تو وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھے اس ایوان سے. یہ جو برتری ہے حکومت کی وہ بڑی کم ہے. یہ 1 سال کے اندر حکومت کے اتحادی اور وزراء, کل یہاں ایک مصروف وزیر ہیں جو بڑے بولڈ ہیں, سچی بات کبھی کبھی کر دیتے ہیں. کل جو انہوں نے بات کی, آج جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد حکومت کی صفوں میں جو ہم یہ بد اعتمادی دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کا مظہر ہے. اپوزیشن نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا, اور آج میں کہتا ہوں جو اعداد شمار میرے دوستوں نے اس ایوان کے اندر پیش کیے جناب اسپیکر, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ, ہماری خارجہ پالیسی, ہم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں جناب اسپیکر. اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج پاکستان کی معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ جو الیکشن میں طاقت کے ذریعے اس کرسی پہ جس شخص کو بٹھایا جس کا نام عمران خان ہے, وہ لوگ لانے والے اور اس کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اس کا ذمہ دار ہے. قوم سوال کرتی ہے جب بھول گئے اسد عمر صاحب 2018 کی وہ بجٹ کی سپیچ. جناب اسپیکر, میری گزارش ہوگی کہ اسد عمر کی وہ سپیچ اس ایوان کو جب وہ وائنڈ اپ کریں پڑھ کے پہلے سنائی جائے, جو 2018 کی بجٹ سپیچ ہے, جب 67 روپے لیٹر تھا, جب کروڈ آئل کی قیمت تھی $, تو یہ اعداد و شمار کے ساتھ دعویٰ کر رہے تھے کہ 40 روپے لیٹر ہونا چاہیے پیٹرول. اور آج وہی وزیر وہ تقریر اس کو سنائیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے. جناب اسپیکر, جو آئل پرائسز کی قیمتیں ریڈیوس ہوئی ہیں, مجھے آپ ایک کمیشن بنا دیں جناب اسپیکر کہ ان قیمتوں کی کمی کا اس قوم کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, حکومت تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے کچھ تو لوگ ایسے ہیں میرے بھائی, ابھی تک اپوزیشن کی سپیچز کر رہے ہیں, ابھی تک وہ کنٹینر والی باتیں کرتے ہیں. بھائی اب آپ پہ ذمہ داری ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی. میں احساس پروگرام کے حوالے سے مختصر بات کرتا ہوں جناب اسپیکر, آپ میرے ساتھ چلیں. یہ اپارا چوک ہے سامنے, وہاں آواز دیں بھائی, جتنے متاثرین ہیں, آپ کو مدد ملی ہے, آپ کو امداد ملی ہے. ریڑی والے کے پاس جائیں, آپ پوچھیں کہ تمہیں ملی ہے امداد. سبزی والے سے جا کے پوچھیں جس کا 4 مہینے سے کاروبار بند ہے, تمہیں کسی نے حکومت کے نمائندے نے پوچھا ہے, آپ کو ان کی پلاننگ کا جواب مل جائے گا. میں اس پروگرام پہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں, میری اپنی یونین کونسل میں صرف 22 لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت جناب اسپیکر پیسے ملے ہیں, صرف 22 لوگوں کو, اس لیے کہ وہ میری یونین کونسل ہے, وی سی ہے. اور جو میرا مخالف ہے 220 ملے ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ کون سا کرائیٹیریا ہے, لیکن اس پروگرام کے حوالے سے جتنی تجاویز ہم نے حکومت کو دی ہیں, جو اس پروگرام کی انچارج ہے, میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن اگر ممبر قومی اسمبلی ایک پارٹی کی طرف سے جو ویب 20 دفعہ ان کو صرف تجاویز دینے کی حد سے اگر بات کرتا ہے, مڑ کے اگر وہ جواب بھی نہ دے تو بڑی زیادتی ہے. اور دوسری جناب اسپیکر, ہم نے نیوز میں سنا ہے اس پروگرام کے حوالے سے کیبنٹ میں, جب کیبنٹ کے ممبرز نے بات کی ہے تو وہاں بھی اس کے اعداد و شمار دینے سے انکاری ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اس پہ کمیشن جناب اسپیکر بنایا جائے. جناب اسپیکر, یہاں وزارت مواصلات سے میرے بھائی نے یہ کہا, ہم نے مغربی روٹ کے حوالے سے بڑا منفی پروپیگنڈا کیا گیا. یہ سی پیک روٹ کے حوالے سے آن ریکارڈ ہے کہ جو سی پیک روٹ تھا اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اعتراض کی اور مغربی روٹ کے حوالے سے ایک زبردست کمپین چلائی. اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جو ہزارہ ڈویژن سے روٹ آ رہا ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے, اس کو گلگت سے چترال اور چترال سے سوات اور وہاں سے لایا جائے, ہزارہ ڈویژن سے نہ لایا جائے. اس وقت پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا گیا تھا. اس روٹ کو میں آپ کو کریکٹ کر دوں. جی, آپ جو بات کر رہے ہیں میں خود بھی ادھر تھا, اور ہمارا ادھر کے پی اسمبلی کا ایک موقف تھا,
اور اس موقف کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا, کبھی اس پہ نہیں کہا گیا کہ ہزارہ کو نہ لیا جائے, بلکہ ان کا یہ تھا کہ متبادل روٹ یہ بھی ہو, مغربی روٹ, اور سارے منٹس احسن اقبال صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ اس میٹنگ میں تھے, تو آپ اس کو پڑھ لیں پلیز. سر احسن اقبال صاحب بعد میں گئے ہیں اس میٹنگ کے لیے, میں بھی تھا اس میں. جو پہلی پریس کانفرنس سر چیف منسٹر اور عمران خان صاحب نے کی, میں صرف آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا تھا, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. میں کل وہ دوسرے دن کی نیوز آپ کو پیش کروں گا جناب. اس کے بعد جو وزیر موصوف نے دعویٰ کیا, یہ اللہ کے نام ہے, ہم نے الف اٹھایا ہے, اس قوم کے ساتھ ہمیں سچ بولنا چاہیے. پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن ہوئی ہے اس کے لیے. یہ ڈی آئی خان آکلا روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا وزیر موصوف 2 سال سے اس کو روکا ہوا ہے. اس لیے روکا ہوا ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کا منصوبہ ہے. 2 سال سے روکا ہوا ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, جس کا 70% سے زیادہ جناب اسپیکر کام مکمل ہو چکا ہے. اس حکومت کی معاشی ٹیم سے میرا سوال ہے کہ سی پیک کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, میں نہیں سوال کرتا جناب اسپیکر. یہاں چیخ کے ہم نے کہا کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں دیتے. آپ جو بات کر رہے ہیں, نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے ریٹن میں دے دو. میں امیڈیٹلی جو اس کی میٹنگ بلاتا ہوں آپ کی سی پیک کمیٹی کی, اور اس کو ایگزامن کرے گا اگر اس میں کوئی کمی بیشی, کیونکہ سی پیک پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ڈی آئی خان کے یہاں نمائندوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. 2 سال سے جناب اسپیکر, میں آج اس ریکارڈ پہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں, سی پیک کے حوالے سے جو ملک دشمنی کی پالیسی ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جناب اسپیکر. اورنج ٹرین کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے, 88% مکمل تھا. 2 سال گزر گئے ہیں جناب اسپیکر. یہ لاہور کا منصوبہ نہیں تھا, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی ویلفیئر کا منصوبہ تھا, اور 88% مکمل ہونے کے بعد جناب اسپیکر اس پہ آزمائشی ٹرینیں بھی چلا دی گئی تھی. میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے ساتھ کراس ٹاک کروں, لیکن کچھ حقائق جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ میرے اتفاق نہیں ہے, کیونکہ میں خود اس سی پیک کی کمیٹی کا چیئرمین رہا اور اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا. تو آپ میرے ساتھ پرائیویٹلی ملے تو پھر ڈسکس کرتے ہیں. ہاں, آپ کی جو ایشوز ہیں آپ ایک ریٹن میں دے دیں, میں اس کو اس پہ اوپر جو ہے پراپر میٹنگ کرتا ہوں, اور جہاں آپ لوگوں کو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. میں مختصر اس پہ بات کروں گا اسپیکر صاحب. مجھے کنسرن ہے, میں آپ کی وساطت سے حکومت کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے اورنج ٹرین کا جو منصوبہ تھا 2018 میں 13% رہتا تھا, آزمائشی ٹرینیں بھی چلی ہیں, آج 2 سال ہو گئے نہیں چلا. سی پیک میں سب سے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جناب اسپیکر جو پاکستان کے لیے مفاد. ایک انرجی کرائسس میں جو انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ تھی, اور دوسرا اسپیشل اکنامک زونز. 2021 میں یہ مکمل ہونے تھے. میں اس کمیٹی کا, پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں جناب. 3 دن پہلے جو کمیٹی کے ممبر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انفراسٹرکچر کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے وہ 2023 میں جناب یہ سی پیک کمیٹی کی میٹنگ نیکسٹ جولائی 1 ویک میں بلائیں, اور ان کی جو کنسرن ہے ریٹرن سے لے لے اور اس کے اوپر ایڈریس کر لے. آپ کی مرضی ہے کہ میں سی پیک میں بات نہ کروں نہ, آپ اسی طرح چاہتے, میں نہیں کرتا کیونکہ قومی مفاد کا منصوبہ ہے اور ایک ممبر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب آپ. میں نے آپ کی باتوں کو سیریس لیا ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے میری سیریس لیا ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جناب. اس ہاؤس نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کہ سی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے, پھر کیوں بنی جناب؟ آپ کی بنائی ہوئی پارلیمانی کمیٹی جو سی پیک پہ, اس نے کہا تھا کہ سی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے, کیوں بنی جناب اسپیکر؟ آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں, اس پارلیمنٹ کے حقوق کا تحفظ کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے مطالبے پہ آپ ایکشن لیتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے, کوئی تو ہمارا سننے والا ہے. چلیں جناب اسپیکر, اس کورونا کے جو اعداد و شمار ہیں خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں. میں نے اس دن ٹیک اپ یہاں کیا تھا, اور ایک میری گزارش ہے, جو یہ سی پیک روٹ میں آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر کے ایبٹباد جو ہے یہ سیاحتی حوالے سے اور ہزارہ ڈویژن کا مرکزی مقام ہے. ایک انٹرچینج کا مطالبہ جب یہ مکمل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہے, اس بجٹ میں وہ ایلوکیشن نہیں رکھی گئی. سب سے بڑا مسئلہ ہے ایبٹباد کا, آپ ڈائریکشن دیں. باخدا میں سمجھوں گا کہ پورے ہزارہ ڈویژن پہ اور ایبٹباد پہ اور جو گلیات پہ آپ کا احسان ہوگا کہ اس انٹرچینج کو فوری طور پہ NHA شامل کرے, جس کی NOC ہمیں کینٹ سے بڑی لیٹ ملی تھی, اور سی پیک کے فکس کاسٹ پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکا. اب خدا را ہزارہ ڈویژن اور ضلع بالخصوص ایبٹباد کے عوام پہ رحم کیا جائے. 2 سال سے وہ ایلوکیشن نہیں ہوئی. پچھلی دفعہ منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا ہم رکھیں گے, لیکن اس بجٹ میں اس کے لیے ایلوکیشن نہیں. بالکل دے دے, میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا دوں گا. جی بہت بہت شکریہ جی. جناب اسپیکر, میں جو ہمارے
موجودہ 7 سال سے صوبے میں آپ کی حکومت ہے جناب اسپیکر, یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, میں آپ کی وساطت سے حکومت کو کہتا ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کے دور کی جو اسکیمیں ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے میرے حلقے میں جناب اسپیکر روکی گئی. میں یہ صوبائی معاملہ ہے لیکن صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کہ میرے حلقے کے لوگوں نے صرف مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے, اس قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت کے ساتھ. میں اعداد و شمار والے میں نے بڑی تیاری کی تھی جناب اسپیکر, میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں. 2 باتیں صرف کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ 7 سال پہلے میرے حلقے میں 2 کیٹیگری ڈی ہاسپٹل بنے ہیں. ایلوکیشنز بھی تھی, ایکوپمنٹ کے لیے بھی تھا, آج تک مکمل جناب اسپیکر نہیں ہو سکے. یہ میں بات اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جب یہ وبا آئی ہے تو ہمارے پاس وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ان مریضوں کا کوئی پرسان حال ہو, کوئی ایسی جگہ نہیں. جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے اس کی کیپیسٹی پورے ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, 1000 بیڈ کا جناب اسپیکر ہاسپٹل ہے, وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسی میں ہی کرونا کے مریضوں کو رکھا جائے اور اسی میں دوسرے مریضوں کا علاج کیا جائے. آج میں یہاں ایک اور آپ کی انفارمیشن کے لیے جو بڑی ضروری چیز ہے کہ پرسوں جب ہمیں بیڈ نہیں مل رہا تھا, ای ڈی پمپ سے ہماری بات ہوئی. حیرانگی کی بات ہے کہ 8 ڈپارٹمنٹس بند ہیں اور وہ سارے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگوں کی خدمت جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ سرکاری ہاسپٹل میں اگر پازیٹیو آ گیا تو اس کا متبادل ڈس انفیکٹ کر کے اس وارڈ کو متبادل ارینجمنٹ کرنا چاہیے. میری تجویز ہے حکومت کو. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ 7 سال سے جاری ترقیاتی اسکیمیں بند ہیں اس لیے کہ مجھے مسلم لیگ نے ووٹ دیا, دوسری دفعہ مسلم لیگ نے ووٹ دیا. میرے صوبائی اسمبلی کے ممبران, ہماری اپ گریڈیشن جتنے اسپتالوں کی تھی, کلکلا باغ کے لیے ہمارے ایک RHC ہاسپٹل ہے, 5 سال سے ہم پورے گلیات میں وہ اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی. ہمارے ممبران نے, سردار نولوٹا نے, سب نے وہاں احتجاج کیا ہے. تیسری دفعہ وعدہ کیا گیا ہے. یہ حالت ہے. جب آپ کو اللہ نے حکومت دے دی تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اگر کوئی ووٹ کسی نے دی ہے یا نہیں دی اس کے مسائل حل کرنا ہے. اس حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت دے دی ہے. جناب اسپیکر, میرے گیس اور بجلی کے جو فنڈ جو پچھلی حکومت کے تھے سارے روک دیے گئے ہیں جناب اسپیکر. جاری اسکیمیں روک دی گئی ہیں جناب اسپیکر. ہمارے جاب نمبرز فنڈز ہونے کے باوجود جناب اسپیکر روک دیے گئے ہیں. یہ بجلی کی اسکیم میں ادھر پیسکو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, پیسکو اور SNGPL کی. اچھا, اور یہ بھی آپ کے نوٹس میں یہ ہمیں لایا تھا, جو جواب وزیر صاحب نے دیا ہے اس کی نہیں, وہ آپ کے جو نوٹس میں پیسکو والا ہے وہ ہم سب ایک جیسے ہیں. آپ میٹنگ کرا دیں. میں نے اس کو بلایا ہوا تھا چیف پیسکو کو, اور اس نے لمبا چوڑا, لیکن ہماری بھی فنڈ اس کے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ کوئی میٹنگ رکھیں گے جناب اسپیکر؟ کو بلایا ہے, کل جنید اکبر نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. آپ کو بھی اس میٹنگ میں ہم بلا لیں گے, تو ہم نے کمیٹی میں اس کو بلایا ہے. میں جی یہاں اس دن پارلیمنٹری امور کے جو وزیر ہیں انہوں نے بات کی تھی. میں بڑا مشکور ہوں جناب بابر اعوان صاحب کا. اس وبا کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کے 35% لوگ ہیں جی, ان کا روزگار ٹورزم کے حوالے سے میں نے یہاں ٹیک اپ کیا تھا. میں خصوصی طور پہ بابر اعوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومت سے کنسلٹ کر کے ہمیں رپلائی کیا تھا. 15 سے 20 ارب روپے کی یہ انکم ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو جی, مری سے لے کے ہوٹلنگ اور سیاحت کے حوالے سے چترال تک. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جناب اسپیکر. نہ ہی پیکج میں اسے شامل کیا گیا, نہ ہی ابھی تک کوئی ریلیف دیا گیا. 5 جون کو انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم SOPs کے ساتھ ان کو کھولیں گے, ان کو اجازت دیں گے, کیونکہ ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ٹورزم کو کھولیں اور سیاحت کو اجازت دے. لیکن جناب اسپیکر 20 کمرے کا جو ہوٹل ہے مری میں, اس کا سال کا کرایہ 50 لاکھ سے کم نہیں ہے, اور نتھیا گلی میں وہی ہوٹل, اس کا سال کا کرایہ 20-25-30. آپ کہیں گے, میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, کیا خیال ہے یہ جو ٹورزم مطلب حکومت کے پاس شاید وسائل ہو یا نہ ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھولا جائے؟ میں تجویز دیتا ہوں جی, میں تجویز دیتا ہوں. اوکے جناب اسپیکر, میں نے یہ کہا کہ 5 کو کھلنا چاہیے تھا. جس تیزی سے اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں, کل 105 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, 3946 ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے مطابق پازیٹیو آئے ہیں, 1,85,000 لوگ آ گئے ہیں. اس کو کھول نہیں رہی حکومت, ٹھیک کر رہی ہے, لیکن ان لوگوں کو
اس پیکج میں شامل کیا جائے, ان کو ڈائریکٹ ریلیف دی جائے. وہاں وہ ملازمین جو ہیں پچھلے 6 ماہ سے بغیر تنخواہوں کے بیٹھے ہیں. ٹورزم کو فوری طور پہ حکومت خیبر پختونخوا کے 35% لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں ٹورزم کی وجہ سے, ان کو فوری طور پہ ریلیف دی جائے جناب. شوگر ملوں کو نہ دی جائے, چینی چوروں کو نہ دی جائے, آٹے چوروں کو نہ دی جائے, ان کو خصوصی دوائروں میں باہر نہ بگایا جائے, ان غریبوں کا خیال کیا جائے. یہ میری تجویز ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے اس میں تجویز دی تھی ایک بابر امان صاحب کو. کھولنے کی بات آپ نے نہیں کی جی, ٹورسٹ جو اسپاٹ ہے اس کو ایس او پی کے ساتھ کھولا جائے. جی اس کو 5 تاریخ کو کھلنا تھا لیکن ابھی تک کھولا نہیں گیا. اس کی ہمیں بتایا کہ سر صوبائی حکومت نے ہمیں یہ انفارم کیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. اگر لوگوں کی جانوں کو حکومت سمجھتی ہے خطرہ ہے تو وہ کام کرے کہ ایک شخص کی جان بچائی جائے. لیکن جو ہمارا مطالبہ تھا, آپ 12 ہزار روپے جو دے رہے ہیں اس انڈسٹری سے منسلک ایک شخص کو بھی دیا گیا جن کو 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. بار بار تجاویز دی گئی ہیں. میں نے پوری اس پہ حوالے سے کرائیٹیریا ڈسکس کیا ہے. جناب بابر امان صاحب سے میری اس کے بعد یہ بات کر لیں. ہمارے لوگ بے روزگار بھوک سے مر رہے ہیں جناب اسپیکر, اور جب بھوک سے وہ مریں گے تو پھر اس لاک ڈاؤن کا اور اس چیز کا وہ بیماری سے بچا کے بھی ہمیں انہیں کیا اگر آپ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ایس او پی کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولا جائے. جی بالکل, بابر امان صاحب, بابر امان صاحب میں میری بات ایک کنکلوڈ کروا دیں. جی بابر امان صاحب پلیز. نہیں آپ بات کر لیں, مکمل کر لیں, پھر میں مرتضیٰ بھائی صاحب کنکلوڈ کروائے کیونکہ آپ نے اور بھی لوگوں کو. جی بہت شکریہ. اگر کھولا جائے جی ان ایس او پیز کے ساتھ, لیکن 6 ماہ جو بے روزگار ہوئے ہیں لوگ, جو متاثر ہوئے ہیں اس حکومت کے احکامات کے مطابق, ان کو ریلیف بھی دیا جائے جناب اسپیکر. میں آخری بات, اس دن مدینہ کی ریاست کی بات ہوئی یہاں جناب اسپیکر, بڑی اچھی بات کی علی محمد خان صاحب میرے بھائی نے. مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائیوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں کوئی تنقید نہیں کرتا کس نے کیا کیا اور کیا کہا, لیکن خدا را مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والوں کی بات قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں تو پہلے بجٹ میں آپ کو سود سے پاک بجٹ اس اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے تھا, اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں. دوسری بات, مدینہ کی ریاست میں انتقام نہیں ہوتا جناب اسپیکر. آج ہماری سیاسی قیادت کو, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, فاٹا سے لے کے کراچی تک جس طرح ریاست کی طاقت سے کچلا جا رہا ہے, یہ سیاسی خانہ جنگی طرف جا رہے ہیں. مدینہ کی ریاست میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی ریلیف دیا تھا. احتساب کی بات میں کرتا ہوں. یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں, مساق معیشت سے لے کے آج تک جب بھی اپوزیشن نے بات کی, پیپلز پارٹی نے بات کی, ایم ایم اے نے بات کی کہ ہم مل کے حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس بحران سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں یا یہ اپنے کیسز کی وجہ سے کہتے ہیں. میں آپ اس فلور آف ہاؤس کہتا ہوں, نہیں کرنی دی جا رہی اس موجودہ دور میں مسلم لیگ کو سیاست, نواز شریف اور اس کی ٹیم کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی, ریاست کی طاقت سے روکا جا رہا ہے, جو بہت بڑی زیادتی ہے. جناب اسپیکر, 2 ججز کے کیسز آپ دیکھ لیں. شوکت عزیز صدیقی نے جو بیان دیا تھا جناب اسپیکر, اور جو حکومت نے ریفرنس بھیجا تھا, اس کے حقائق, اس پہ ایک کمیشن آپ بنائیں. تھینک یو سر. نہیں میری بات یہ پوری کریں, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس پہ کمیشن بنایا جائے. ان ججز کے کیا تفاضات تھے, انہوں نے کیا کہا, اس پہ اس ہاؤس کا آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس قوم کو انصاف مل سکے. جو ہماری عدلیہ ہے, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو قوم کو وہ کس طرح جناب اسپیکر انصاف دیں گے. آپ عدلیہ کو اگر آزادی دینا چاہتے ہیں, مدینہ کی ریاست میں انصاف آزاد ہونا چاہیے جناب اسپیکر. اور جو غلط ریفرنس حکومت نے پیش کیا, جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا, اس حوالے سے بھی کمیشن قائم ہونا چاہیے. تھینک یو, تھینک یو. میری آخری بات جناب اسپیکر سن لیں. بس بہت ہو گیا جی, اور کافی لوگ بیٹھے ہیں. اسپیکر صاحب آخری بات سن لیں. میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی, اگر آپ مدینہ کی ریاست میں ہیں تو 2 چادروں کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کی.
عام اسمبلی کے ریکارڈ پہ پوچھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور بھارت کے لوگوں نے جو چندے دیے ہیں ان کی تفصیل اس اسمبلی میں آ کے بتائیں تاکہ پتہ چلے. اور پھر بی آر ٹی جو 120 ارب روپے تک چلی گئی ہے اس کی کرپشن کا کوئی کمیشن بنا دیں جناب اسپیکر. اور آخری بات ماشاءاللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر, حکومت اگر یہ سمجھتی ہے یہ حکومتی طاقت سے ہمارا نظریہ اور پاکستان کے مفاد سے ہمیں ہٹا دے گی, خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہٹا سکتے. اور آخری بات, جو موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس ملک کا, اس کا حل جناب اسپیکر صرف ایک ہے. ان معاشی مسائل سے اگر پاکستان کو, اور جو آنے والے مسائل ہیں یہاں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو نواز شریف کی قیادت میں اس کی معاشی ٹیم خدا کے فضل و کرم سے نکال سکتی ہے, یہ نیل ٹیم نہیں نکال سکتی. بہت جی بابر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. میں صرف پالیسی میٹر 3-4 جو فاضل رکن نے چھیڑے ہیں ان کے اوپر میں پالیسی سٹیٹمنٹ دوں گا, باقی ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے. سب سے پہلا انہوں نے احساس کیش پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے. ان کے خیال میں اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ریلیف لینے والے تلاش نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی فگرز دستیاب ہیں. ان تینوں چیزوں پہ آپ جس کمیٹی میں مرضی ہے, جو پاورٹی ایلیویشن ڈویژن ہے اس کی جو ہیڈ ہے ثانیہ نشتر, وہ بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں. دیٹ از دی کمٹمنٹ. اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جو سوال اٹھانا چاہیں وہ جواب دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرانسپیرنٹ کیش ٹرانسفر پہلی دفعہ پروگرام ہے جو بنا ہے. اس لیے اس پہ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ویل ویلکم اینی سچ ڈیمانڈ اینڈ query which the other side thinks is very important for the insurance of transparency. دوسرا سی پیک. سی پیک میں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو تو کسی جگہ کسی اسمبلی کا ہو سکتا ہے, لیکن سی پیک کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو صرف ایک جگہ ہے. وہ اعتراض بھارت کو ہے, وہ اعتراض مودی کو ہے. پاکستان کے اندر سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیٹ می سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ. تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے فوری طور پہ ایس او پیز فارمولیٹ کر کے ٹورزم کو کھولا جائے. اس پہ بھی آپ اگر چاہیں ہم دونوں بات کر لیتے ہیں, میں خود بات کر لیتا ہوں کہ جو ٹورزم انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے وہ 2 جگہ کا ہے, ایک مری کا اور دوسرا جو گلیات, اب تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے باقاعدہ, جی ڈی اے, اس کا جو ٹورزم کا ایریا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اس کے ساتھ مالم جبہ ہے, اس کے ساتھ نارتھ ہے. ہم چاہیں تو پورے پہ بات کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس اسپیسیفک ٹو مری اینڈ گلیات اس کے اوپر علیحدہ ہم بات کر کے جو ایس او پیز آپ بھی سجیسٹ کرنا چاہیں اس کو ویلکم کیا جائے گا. ہم تو کھولنا چاہتے ہیں, سارے بزنسز کھولنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کھولنا چاہتے, ساری دنیا سارے بزنسز کھولنا چاہتی ہے, تاکہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ ولنریبل کلاس وہ ہے جس کلاس کے پاس تنخواہ نہیں ہے, ان کا گزارا چھوٹی موٹی ٹپ کے اوپر ہوتا تھا, ان کا گزارا کسی جگہ تھوڑے بہت پیسوں پہ ہوتا تھا, ان کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. اور جو آخری بات انہوں نے کی وہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے, فریڈم آف موومنٹ. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. پاکستان میں اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں, سیاست پارٹی کی کرنا چاہتے ہیں, کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جس دن بھی وہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کے باقی جو پارلیمنٹ کے ممبرز بھتیجے ہیں انہوں نے واپس آنا ہے یا خاندان کے دوسرے لوگوں نے واپس آنا ہے, تو ٹکٹ ہم بک کرا کے دیں گے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. ساجدہ بیگم پلیز. نہیں ساجدہ بیگم پلیز. شکریہ جی. نو پلیز نو کراس. شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے اس بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا 2021 کا.
میں بات کروں گی پہلے تو حضور اکرم خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو اس میں انہوں نے کوئی پل اور سڑکوں کی بات نہیں کی، نہ اس طرح انہوں نے انسان پہ انسان بنائے اور انہوں نے انسانوں کو ڈائریکشن دیا اور انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جس سے آج اتنی بڑی قوم مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ جب بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی تو وہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کنٹری ہے اور اس کو اسی طرح چلانا چاہیے مدینہ کی ریاست کی طرح، اور اب ہمیشہ اپوزیشن اس کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہے جس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک اپوزیشن ہے اور پاکستان مسلمان ملکوں کا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ آؤ ہم مل بیٹھ کے اسی طرح ہم بات کرتے۔ آپ لوگوں نے اتنے سالوں گورنمنٹیں بنائی تو آپ نے انسان نہیں بنائے، آپ نے ہمیشہ بلڈنگوں کی اور سڑکوں کی تعمیر کی بات کی۔ پہلے انسان بنتے ہیں، اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس پہ مل کے کام کریں اور میرے خیال میں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ ایسا پرائم منسٹر ملا ہے کہ جس کی ڈائریکشن پہ اس ملک میں مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، میں بات کروں گی کہ محمد علی جناح صاحب، قائد اعظم صاحب میں کے پی کے کی بات کروں گی اس سے کہ میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے اور وہاں پہ 2013 کو پی ٹی آئی کو موقع ملا تو قائد اعظم صاحب کے پی کے آئے تھے۔ انہوں نے جب صحیح ڈائریکشن کے لیے پاکستان بنا رہے تھے تو انہوں نے تقریر کی، وہ ہماری طرف اردو بولتے تھے، کسی کو سمجھ نہیں پشتون بھائیوں کو لوگوں کو، لیکن اس نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پشتون قوم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیے اور ہمیشہ اس آزادی میں اور اس ملک کے بنانے میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ میں ابھی بات کروں گی کہ جب 2013 میں ہماری حکومت بنی پی ٹی آئی کی تو اس وقت سب سے زیادہ لیجسلیشن آپ ابھی ہمارے اسپیکر صاحب یہاں قومی اسمبلی کا ہے آپ نے کروائی، اور جس ٹیم ورک کے ساتھ خیبر پختونخوا کے سی ایم پرویز خٹک صاحب نے اور ہمارے اسد کیرسر صاحب نے اور پورے ٹیم کے ساتھ اس میں وہ پالیسی بنائی جو آج اس پورے ملک کی پالیسی اسی کے بہاف پہ بن رہی ہے۔ صحت، ایجوکیشن، پولیس، رائٹ ٹو سروسز، رائٹ ٹو انفارمیشن جو کبھی اس ملک میں نہیں تھا۔ میں اس صوبے سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ کبھی کسی نے اس کو اپنے رائٹس نہیں دیے۔ ایک وقت تھا کہ یو ایس ایڈ نے پاکستان میں سینٹرل ایشیا کے لیے روٹس بنا رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے فنڈ دیے، اور بدقسمتی اس وقت 2008 میں جو حکومتیں تھی وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ پیسے ٹرانسفر کرے ملتان کے لیے۔ ملتان کا جو انڈسٹری تھا، جو پروڈکٹ بنتا تھا، اسی روٹ سے ہو کے سینٹرل ایشیا میں جاتا تھا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی اور کبھی بھی اس کو اپنے رائٹس نہیں ملے، لیکن اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم نے پختون اور اس قوم کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اس کے لیے ایسا انفراسٹرکچر بنایا جو آج صحت میں بھی اور انڈسٹریز میں بھی اور ہر جگہ پہ وہ نظر آتے ہیں، اور اسپیشلی پولیس کو۔ جب کبھی کسی عورت کی آواز پولیس اسٹیشن تک نہیں جاتی تھی، اس کا ایف آئی آر مس گائیڈ کیا جاتا تھا، لیکن آج وہ پولیس ہے کہ وہ ہر بندے کو پروٹیکشن دے رہی ہے۔ ہر انسان پہ ایک پالیسی کے تحت بنانی چاہیے تو تبھی ملک چلتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہری پور میں ہماری ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے جس میں ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے، جس کے ساتھ ہمارے آسٹریا کے ساتھ ہمارا جوائنٹ ایڈونچر ہے، اور اس یونیورسٹی کو کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس میں جس ٹیکنالوجی بن رہی ہے اسی سے ہماری ایگریکلچر، ہمارے ریلوے اور بہت سارے ایسے ڈائریکشن ہیں، اور ہیومن ریسورس اس کو ہم مطلب اس میں بہت سارے ہم لوگوں کو انٹرپرینورشپ بنا سکتے ہیں۔
مجھے بڑا افسوس ہے اسپیکر صاحب کہ اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہاں کے کامرس منسٹر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو اس گورنمنٹ نے 2 سال میں کیا کیا نہیں کیا. 9 مہینے میں اس نے اکانومی کہاں لے کے گئے. اس نے ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے اس میں کتنی سبسڈیز دی. امپورٹ ختم کیا اور اپنے ایکسپورٹ پہ توجہ دی. انہوں نے آج تک اس ملک میں کبھی بھی کسی نے یہ جتنا بھی اسمگلنگ ہوتا تھا کبھی کسی گورنمنٹ نے اس پہ کام نہیں کیا. ہمارے ملک میں ہمیشہ اسمگلنگ پہ اور فارن کرنسی کو یہ ہنڈائی کے ذریعے اور خیبر پختونخوا کا اس کو ایک وہ بنایا تھا کہ ہنڈائی کے ذریعے سارا ٹرانسفر ہوتا تھا. آج اس ملک میں بزنس کی بات بھی ہوتی ہے, بزنس کمیونٹی کی بات بھی ہوتی ہے اور اس پہ پالیسی بھی بن رہی ہے اور اس کو بینیفٹس بھی دے رہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بجٹ میں جو پرسنٹیج تھا جو لون لوگوں بزنس کمیونٹی نے لیے تھے اس کو 1% پہ لے کے آئے اور اس کے علاوہ اس کو اتنے بینیفٹس دیے کہ 1 سال کی چھوٹ دے دی. یہ کبھی بھی اس ملک میں نہیں ہوا تھا, یہ کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا. میں خود بزنس کمیونٹی سے میرا ایک تعلق ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو امپورٹ ہوگا ایل سی کھولو گے تو 70% بینک آپ کو گارنٹی دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ایل سی او پہ کبھی کسی نے اتنی بڑی چھوٹ نہیں دی تھی. ہماری جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سوچ ہے اس ملک کو بنانے کی سوچ ہے, وہ اس ملک کو اٹھانے کی بات کر رہے. یہاں اپوزیشن تنقید پہ تنقید کر رہے. آئے مل کے بیٹھے. کوئی ایسی پالیسی میں نے اس اسمبلی میں نہیں دیکھی. 7 سال سے میں اسمبلی میں ہوں. اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی انہوں نے وہی تنقیدیں کی اور یہاں بیٹھ کے بھی انہوں نے کوئی پالیسی نہیں دی. صرف انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کانفرنس کروائے, لوگوں کو میڈل پہنائے, ان لوگوں کو اس بزنس مین کو جو ان کے سپورٹر تھے انہوں نے بزنس کمیونٹی کا مافیا بنایا. اس نے بزنس کرنے ہی نہیں دیا. اس نے انڈیا کی پالیسی پہ کام کیا. پاکستان کا ایکسپورٹ کبھی بڑھا ہی نہیں. وہ ملک بنتا ہے جس میں لوگ بزنس کی طرف ڈائریکشن کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. میں آج اس فلور پہ اس ایوان سے بات کروں گی کہ انڈسٹریل صرف یہ نہیں کہ مشینیں لگاؤ, انڈسٹریز ٹورزم کی بھی بنتی ہے, انڈسٹری ایگریکلچر کی بھی بنتی ہے, ہر چیز کی انڈسٹریز بن سکتی ہے. اس پہ کسی حکومتوں نے کبھی کام نہیں کیا. کبھی انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے یہ ملک اٹھے اور اس کی اکانومی ترقی کرے. عمران خان صاحب نے آ کے پہلے خیبر پختونخوا میں اکنامک زون بنائے اور اس پہ اسپیشل پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پالیسی بنائی. جب بھی میں خیبر پختونخوا جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ اسپیکر صاحب, خٹک صاحب, عمران خان صاحب ایسے دوڑتے تھے کہ کوئی وہ تھوڑا سا ٹائم ہے کہ ہم اس میں کیا کریں. اور ایسا انہوں نے اگزامپل میرا خیبر پختونخوا بنایا جو میں نے 30 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ابھی ہم بزنس کر رہے ہیں, ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کے سر پہ ہاتھ رہا. یہاں لوگ بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی, نہ سمجھنے کی بات ہے. یہ صرف ایک کارڈ کی بات کرتے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ انٹروڈیوس ہوا تھا. اس میں 150 ایسے پروگرام ہیں جس کو آپ لوگ سمجھیں اور پڑھیں کہ اس میں غریبوں کے لیے, بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے صحت کارڈ ہے. اس میں کیا کچھ نہیں ہے. اس میں صرف یہ 2000 روپے جو آپ لوگ بینیفٹس دیتے تھے وہ بینیفٹس بھی ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا. اسپیکر صاحب, اس کے لیے میں نے اپنے احساس منسٹری میں تقریباً 25,000 کارڈ میں نے خود اپنے علاقے کی جمع کیے. NF4 سے ہوں اور وہاں پہ کسی کو یہ بینیفٹس نہیں ملے. کیوں کہ یہاں کے جتنے بھی آفیسر ہیں 8 لاکھ لوگ آفیسر نے اپنی فیملیز کے نام رجسٹر کروائے. یہ غریبوں کے لیے یہ کارڈ نہیں بناتا, یہ خود کھانے کے لیے انہوں نے بنایا تھا. میں احساس پروگرام کی بات کروں گی کہ وہ پناہ گاہ ہیں. کبھی کسی گورنمنٹ نے سوچا تھا کہ غریب جو سڑک پہ سوتا ہے, جس کے اوپر چھت نہیں ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس عوام میں ہماری نمائندگی غریبوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ہیں, ہمارے ان لوگوں کے لیے جہاں یہاں پہنچ نہیں ہے. آپ لوگوں کو جتوایا, یہاں بھیجا. اس بات پہ میں اپنے ہی پورے ایوان سے میری گزارش ہے
کہ جب بھی بات کرے اپنے قوم کے لیے کرے اور ایسی سجیشن دے جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی آسانی ہو اور وہ اس قوم کو بنائیں. اسپیکر صاحب ہمارا ٹائم زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے دے. میں نے اتنے عرصے بعد اسپیچ کی. پناہ گاہ میں وہ غریب عورتیں وہ لوگ، میں تو گزارش کروں گی اس عوام کے فلور پہ امیر ترین پاکستان کے لوگوں کے کہ آپ اپنا بینیفٹس میں ڈالیں اور آئیں. جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے اتنا اچھی جگہ بنائی ہے جس میں غریبوں کو پروٹیکشن ملتی ہے، اس کو کھانا ملتا ہے، تو آپ بلکہ تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہاں پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس سے گزارش کروں گی اور التجا کرتی ہوں کہ آپ بھی آئے اس پناہ گاہ کو اور بھی سکسیسفل بنائیں اور اس کو ایڈاپٹ کریں. ایک پناہ گاہ پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور صدقہ جاری ہے. اسی طرح عوام کا پیسہ لوٹنے کے بارے میں تو بہت پالیسی بنی ہے لیکن اس طرح کی پالیسی آج تک کسی نے نہیں بنائی. تھینک یو میڈم. ایک سیکنڈ جسٹ وائنڈ اپ پلیز. اچھا میری ساری بات کمپلیٹ ہوئی لیکن میری ایک گزارشات تھے اپنے ملک کی اس غریب عوام کے لیے اور اپاہج لوگوں کے لیے. اسپیکر صاحب آپ سے اسپیشل میری گزارش ہے کہ جو ہمارے اس وقت معذور لوگ ہیں اس کے لیے ایک فیسلٹی سینٹرز بنائے جائیں ہر صوبے کے اندر اور اس فیسلٹی سینٹر میں وہ اپنے جو اس کے ہنر ہے اس کو پروموٹ کرے. میڈم ان کے لیے آپ اسپیشل پرسن کا لفظ استعمال اچھا اسپیشل پرسن سوری اچھا اسپیشل پرسن کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ بنائے جس میں وہ اپنے فیسلٹی سینٹر بنائے جس میں وہ اپنے کاروبار کرے اس کو یوٹیلائز کرے اور پروڈکٹ بنائے اور مارکیٹ میں سیل کرے. دوسرا میں وومن کے لیے بات بھی کرنا ضروری سمجھتی ہوں. پاکستان کی وومن چونکہ ہمارا قوم غریب ہے اور ہمارا جو ٹریڈیشنل ہے تو خواتین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو میں اس فلور پہ آپ سے اور اپنے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ خواتین کے لیے جو بزنس میں آنا چاہتی ہیں انٹرپرینورشپ سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ہر قسم کی فیسلٹی دیں اور اس کے 16 چیمبر ہے 18 انڈر پروسیس ہے تو اس چیمبر کی فگر کو بڑھائے کہ ہماری قوم کی جو 53% خواتین ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائے اور اپنا کاروبار شروع کرے اور عزت سے اپنی زندگی گزار سکے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جناب محمد بخش خان مہر. جی مائک کال ہے یہ والا مائک کال ان کا اپنا بٹن دبائیں. 150 چیک کر پلیز. 150. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا. یہ پی ٹی آئی کا 4تھ بجٹ ہے. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے عوام سے 2 وعدے کیے تھے جو بہت اہم وعدے تھے. ایک تو ٹیکس کلیکشن 4000 بلین سے 8000 بلین لے جائیں گے اور $200 بلین جو ہیں وہ اوورسیز اکاؤنٹ سے پاکستان واپس لا کر $100 بلین IMF کو واپس کر کے اور 1000 بلین پاکستان پہ لگائیں گے. عوام نے ان 2 وعدوں کی وجہ سے ایک عظیم دھاندلی کو برداشت کیا جو کہ عوام کی حق حکمرانی کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ تھا. لیکن پی ٹی آئی ایم ایف نے نہ ٹیکس کلیکشن کو ڈیولپ اپ کیا اور نہ ہی اوورسیز سے کوئی پیسے واپس آئے جو بقول ان کے $200 بلین تھے. اس کے باوجود یہ چیز نہ ہو سکی. اس کے علاوہ IMF سے بھی بھیک مانگی گئی اور مزید قرضے میں اس ملک کو ڈالا گیا اور ایک بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھکیل دیا گیا. مسٹر اسپیکر چلے ان کی سادگی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کو سیاست، معیشت
آئین اور قانون کا کوئی پتہ نہیں. اس وجہ سے انہوں نے ٹیکس ریونیو کو دگنا کرنے اور $200 ارب واپس لانے کی بات کی تھی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اداروں میں کیا گورننس کی ہے؟ آپ نے اپنے اداروں کو کیا بنایا ہے؟ ان سے تو نہ ریلوے چلتی ہے، نہ پی آئی اے چلتی ہے، نہ اسٹیل مل چلتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ. اور دفاع خارجہ پالیسی، کامرس، فائنانس، وزارتیں چلانا تو جیسے ان کے بس کی بات ہی نہیں. انہوں نے اپنے محکمے چلانے کے بجائے اب ایک پیرالل پروونشل گورنمنٹ چلانا شروع کر دی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ صحت جیسے، تعلیم، ایگریکلچر، فوڈ، بجلی، ہاؤسنگ جیسے جو بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بھی اور یہ چلائیں. اور یہ 18th امینڈمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اور یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت پروونسز کے میٹرز، پروونشل میٹرز ہیں. جناب اسپیکر، ابھی تو انہوں نے سندھ میں انٹروین کرتے ہوئے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز ایک کمپنی بنائی ہے جو سندھ کی ڈیولپمنٹ سکیمز کو دیکھے گی اور چلائے گی. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وفاقی حکومت ان سے چلتی نہیں ہے، اور اوروں کے کام میں انٹروین کرنا یہی ان کی قابلیت ہے. جناب اسپیکر، ان کا کہنا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کا کہنا ہے کہ 7واں NFC اور 18th امینڈمنٹ ان کے آڑے آ رہے ہیں. پر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 7واں NFC دسمبر 2009 میں گوادر میں سائن ہوا، اور 18th امینڈمنٹ اپریل 2010 میں. اب آپ بتائیں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے آنے والے NFC کا کیا قصور؟ اور اگر کچھ سیکنڈز کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو پھر یہ سارے ادارے، صحت، ایجوکیشن، ایگریکلچر اور دیگر ادارے چلانے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا کہنا ہے حکومت کے بقول کہ سارے پیسے جو ہیں وہ صوبے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ لے جاتی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیرالل حکومت بنا کے ہر پروونس کے، پر خاص طور پہ سندھ میں جیسے انہوں نے انٹروین کیا ہے ہر کام میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب ہاسپٹلز پہ بھی، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز پہ بھی ڈاکہ ڈالیں، یہ آ کے ہاسپٹلز میں بھی پرچیاں کاٹیں، یہ آ کے بجلی کا بھی میٹر چیک کریں، صحت کارڈ بھی جاری کریں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نہ انہیں اپنا کام آتا ہے، نہ ہی اوروں کو کام کرنے دیتے ہیں. جناب اسپیکر، اس چیز کے علاوہ میں کچھ چیزیں آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ جہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں، گھوٹکی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایک پاکستان میں سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس پروڈیوس کرنے والا ڈسٹرکٹ ہے. تو اس کی چند چیزیں میں آپ کے آگے، حکومت کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ جہاں پہ پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس ہوتا ہے جس ڈسٹرکٹ سے، وہاں پہ it's the second largest revenue generating district after Karachi in the province of Sindh. It has ample gas reserves to run 3 fertilizer units and 3 independent power plants. Mahdi Petroleum, OGDCL are the main suppliers situated within the district. Many other gas discoveries are being managed by other companies. Gas exploration is almost a continuous process in the district. Additionally, it exports large gas volumes to other provinces. اور اس کے علاوہ there are 5 sugar mills in the district.
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اینگرو فرٹیلائزر کمپنیز جس کا ریکارڈڈ لاسٹ ایئر کا پروفٹ آفٹر ٹیکس 118.563 بلین تھا, اور فوجی فرٹیلائزر has announced its financial result of 2019 declaring net profit of 17.11 billion. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے, کوئی CSR پہ کام نہیں ہو رہا. آپ آ کے دیکھیں کہ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسے انڈسٹریل ایریا میں, ایسے نیچرلی رچ ڈسٹرکٹ میں آپ آ کے خود دیکھیں, حکومت کے ممبران آ کے خود دیکھیں کہ وہاں پہ آج کیا ہے. تو ایک چیز میں آپ کے آگے زیر غور لاؤں گا جناب اسپیکر, کہ آئل اینڈ گیس کی رائلٹی جو کہ ڈسٹرکٹ کرک اور سوابی میں خیبر پختونخوا میں دی چکی ہے انہیں, لیکن گھوٹکی ڈسٹرکٹ کو نہیں ملی. بلین روپیز کے اماؤنٹ. یہ آپ تھوڑا چیک کر لیں اپنے صوبے کے اس میں چیک کر لیں. میں تھوڑا آپ کو بیان کرنا ضروری ہے, لیکن چلے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. میں اس کو مختصر کرتا ہوں. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی انڈسٹریز ہونے کے باوجود اگر ہمارے لوگ وہاں ان کی قسمت جو ہے وہ نہیں سنورتی تو پھر کب سنورے گی. تو یہ تو ایک قانون کی بھی جو کہ آرٹیکل 172(3) کی خلاف ورزی ہے. تھینک یو سر. 2 منٹ میں لوں گا, آج موقع آپ نے دیا ہے, آپ ویسے مہربان ہیں, آپ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں تو آپ ٹائم زیادہ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے, اور میرے ڈسٹرکٹ میں کافی اور ایسے ہم چیزیں فیس کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن زیر غور لا سکتا ہوں. میں خالی وہ تھوڑی سی پڑھوں گا جیسے آپ کو پتہ لگے. ہمارے ہاں چائنیز کمپنیز کی وجہ سے ایک تو روڈ کنسٹرکشن بہت ہی ڈیمیج ہوئی ہے جو انہوں نے وہاں کام کیا ہے. نیشنل ہائی وے کی کنڈیشن آپ آ کے دیکھ لیں, تو آپ پنجاب سے سندھ انٹر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کسی اور ملک میں آ چکے ہیں. تو جناب اسپیکر, میرا صوبہ سندھ جو ہے پاکستان کا خالق ہے. پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی اور اس قرارداد میں انصاف تھا جو میرے صوبے کو نہیں مل رہا. اور یہ بجٹ دراصل بزنس مین کمیونٹی کے لیے ہے جو 50 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے. ان کے آنے سے تو بجلی, آٹا, چینی, فروٹ, ویجیٹیبل سب مہنگے ہو گئے ہیں. جہاں پیٹرول دنیا میں سستے سے سستا ہوا جا رہا ہے, یہاں پہ ہماری عوام کے تک پیٹرول پہنچنا بہت دور کی بات ہے. یہ غریب عوام کو پست کرنے والا بجٹ ہے اور میں اس کو اپوز کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پینڈیمک کے بارے میں بات کی جائے تو کووڈ-19 ان کی نااہلی کی وجہ سے کووڈ-19 لوگوں کو نگلتا جا رہا ہے اور لوکسٹ فصلوں کو نگلتی جا رہی ہے, اور یہ حکومت غریبوں کو نگلتی جا رہی ہے. تو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہو, یا پھر یہ خود عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے. بس میں ایک شعر کہہ کے اپنا تقریر کا اختتام کروں گا کہ مجھے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, مجھے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, نفرت کرنے والوں اپنی دعاؤں میں اثر لاؤ. بہت شکریہ. ریاض پتیانہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا اور خوش آمدید کہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ ول پاور اور اسٹرانگ نرز کی بنا پہ آپ نے کرونا وائرس کو ڈیفیٹ دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دراز زندگی اور صحت عطا کرے. جناب والا, کووڈ-19 جو کہ موجودہ پینڈیمک ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو حکومت نے کافی اقدامات کیے ہیں اور 2 سے 129 تک لیبز لے گئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا احساس پروگرام کے تحت بھی لوگوں کو بھوک سے بچایا ہے. موجودہ بجٹ میں تمام تر مشکل حالات کے باوجود نیا ٹیکس نہیں لگا اور بہت بہترین بجٹ پیش کیا ہے. اس کے ساتھ میں بجٹ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات آپ کی خدمت میں
اور ہاؤس کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہیلتھ سیکٹر میں جناب والا کچھ چیزوں کی بلیک مارکیٹنگ کی بنا پہ شارٹیج جو ہے اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے. اس وقت مارکیٹ میں پلس آکسومیٹر کی پرائس 3 گنا ہو چکی ہے. 10,000 کا آکسیجن گیس سلنڈر 28 سے 30,000 تک چلا گیا ہے. میڈیسن اور وٹامنس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور پرائیویٹ لیبز ہیں ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. ایک پرائیویٹ اگر آپ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروائیں تو 7,500 روپے فیس ہے جو بہت زیادہ ہے. اس کو کم کر کے 2,000 تک لانا ہوگا. اس سے گورنمنٹ کی لیب سے پریشر بھی کم ہو جائے گا. مزید یہ کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر اور پرائیویٹ روم کے چارجز بہت زیادہ ہیں. جو وہاں چلے جائیں پھر وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو, کیونکہ وہاں پہ وہ گر بھی ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا میں یہ گزارش کروں گا کہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے. پلازما بیچنے کی بات آئی تو اس سے میں بہت شرمندگی کا سامنا ہے. آلریڈی ایک قانون موجود ہے, آرگن آپ بیچ نہیں سکتے جسم کا. اس قانون کے تحت 7 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے. اس موقع پہ اگر چند لوگوں کو بھی بک کر دیا جائے تو ایک اسٹرانگ میسج جائے گا. ابھی تک کوئی ملزم اس میں پکڑا نہیں گیا جس نے پرائیویٹ ہاسپٹل نے یہ کام کیا ہو یا کسی اور شخص نے بیچنے کی کوشش کی ہو. جناب والا اس کے علاوہ جو ہمارا لوکل ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا ہے, وارڈینس فیکٹریز ہیں اور کاٹیج انڈسٹری ہے, ان کو اگر انوالو کریں تو ہم بہت سارا اکوپمنٹ یہاں خود پاکستان میں لوکلی مینوفیکچر کر سکتے ہیں, جس سے ہماری ڈپینڈنس آن امپورٹ کم ہو جائے گی, بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اس کے علاوہ جناب والا امیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جتنے فوڈ آئٹمز ہیں ان پہ ٹیکس 0 کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو بالکل سستی چیزیں مل سکیں. ابھی لاکڈس کی بات ہوئی ٹڈی دل کے بارے میں, تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ریسرچ کروا لی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈی دل کھانے سے کرونا وائرس کے خلاف مضبوط قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی قوم خود ہی اس کا تیا پانچا کر دے گی. حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. علاوہ ازیں جناب والا ایجوکیشن, مجھے خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 جولائی سے یونیورسٹیز کھولی جا رہی ہیں. 2.5 کروڑ بچے پہلے اسکولوں سے باہر ہیں. چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اسکولز کو بھی اور کالجز کو بھی کھولنے کے لیے کوئی ٹائم فریم حکومت کو دینا چاہیے. بے شک آپ ڈیلی 1 کلاس لگا لیں, اس سے بچے تقسیم ہو جائیں گے مختلف کلاسز میں. علاوہ ازیں جناب والا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اگرچہ کافی کچھ رکھا گیا ہے, پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیز اکٹھی کریں تو فرانس اکیلے کی یونیورسٹی سے زیادہ ہیں. تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہر تحصیل سطح پہ بنائی جائے, اور اگر کوئی وسائل کی کمی ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی قائم کی جا سکتی ہیں. میں اپنی 2 تحصیلیں کمالی اور پیر مل اس کے لیے آفر کرتا ہوں. لوگ موجود ہیں وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. حکومت ان کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کرے تو پاکستان میں بہت جلدی یونیورسٹیوں کا جال بچ سکتا ہے. جناب والا اس وقت تقریباً بہت بڑی تعداد میں صرف چائنا میں 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 80 سے 85,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس اوورسیز پڑھ رہے ہیں, جس سے پاکستان کا فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے. ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں. تو اگر اس کی بڑی تعداد میڈیکل پروفیشن میں باہر جانا گئی ہوئی ہے, تو نئے میڈیکل کالج کھولنے کی رستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہاں پہ فیکلٹی کا نہ اویلیبل ہونا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہے. میں تجویز دوں گا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن ان میڈیکل پروفیشن اسٹیبلش کیا جائے, جس سے آپ ایک بڑی تعداد میں تمام صوبوں کو بھی کوٹا دیں, اس میں بچوں کو. بالکل بہت مناسب تجویز ہے. اس کے علاوہ جناب والا یہ آپ ایکسپلین کریں اس کا کیا مقصد ہے. جی سر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہائر ایجوکیشن ایک میڈیکل انسٹیٹیوشن بنائیں, تو اس کا کیا مقصد ہے, آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ سر یہاں پہ اگر انسٹیٹیوٹ بن جائے گا تو اس سے آپ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر ڈیولپ کریں گے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر تیار ہوں گے جو آگے چل کے میڈیکل کالجز میں پڑھائیں گے. اور جو بے انتہا پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہیں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی, وہ فل ہو جائیں گی. جس کی شارٹیج ہے اس کو فل کرنے کے اس کے ایک پراپر پروپوزل بنا کے مجھے دے دیں. جی سر, ہم ٹیک اپ کرتے ہیں ہیلتھ منسٹری کے ساتھ. جی سر, میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اس میں سر ایک اور گزارش ہے, لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل ریفارمز.
اس وقت جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے مجھے اس پہ ذاتی طور پر اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جج جس نے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی کا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوں اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو, اور اسپیشلی اس کا ایموشنل جو ہے ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, تاکہ اس میں کوئی ایسے لوگ نہ آ جائیں, اسپیشلی آئی کیو, ای کیو, ایس کیو, پی کیو. اس میں اسپیشلی ایس کیو سے مراد ہے اسپرچول جو ہے کوشنٹ, تو تاکہ وہ ویلیوز اور ایتھکس پہ بلیو کرتا ہو, اور ایموشنل کوشنٹ سے مراد ہے کہ وہ اگریسو, جذباتی, غصے والا نہ ہو, جس سے اکثر ہم نے دیکھا ہے عدالتوں میں جو رویہ ہوتا ہے.